بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9th کلاس، اور آج کی ہمارے اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ، اور اس کا شعر نمبر 7 ہم نے آج پڑھنا تھا، اور اس کی مفہوم اور تشریح کو ہم نے آج جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ شعر ہے: رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ تو اس نظم کا مفہوم، اس شعر کا مفہوم کہ اے فاطمہ تیری شہادت کی خوشی زندگی میں اس وقت نیا جذبہ پیدا کرتی ہے جب تیری قبر کا ذرہ اٹھتا ہے۔ ذرہ، قبر کا ذرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قبر کی مٹی جو ہے اس سے اڑنے والی مٹی جو ہے اس کا ایک ذرہ۔ اب ابھی جو پچھلے اشعار میں بیٹا آپ نے پڑھا، اور اس کا جو مفہوم تھا، دراصل یہ کہ ننھی فاطمہ جس نے اپنے جذبے کی وجہ سے اپنی قربانی دے کر وہ جو زخمیان دین تھے ان کو پانی پلاتی تھی، اور اقبال نے اس چھوٹی بچی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کی، اور یہاں کے مسلمان نوجوانوں کو ان کے دلوں کے اندر جو ہے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے یہ نظم جو ہے وہ لکھی۔ تو ہمارے ساتھ خزیمہ ہے، بیٹا آپ یہاں سے اب تشریح کی ریڈنگ کریں گے تاکہ سب بچے جو ہے کروں سر شروع؟ مفہوم: اے فاطمہ تیری شہادت کی خوشی زندگی میں اس وقت نیا جذبہ پیدا کرتی ہے جب تیری قبر کا ذرہ اٹھتا ہے۔ تشریح: علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق بھی تھے۔ تشریح طلب: اس شعر میں ایک فاطمہ نامی معصوم بچی کا ذکر کیا گیا ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا۔ مسلمان جذبہ آزادی کو بھول چکے تھے۔ اس دور میں مسلمان انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، وہ اپنے روشن ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ان میں جذبہ آزادی کو بیدار کیا جائے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی یہ نظم اس پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ علامہ اقبال فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ تمہارے وجود کا ایک ایک ذرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب تیری قبر سے مٹی اٹھتی ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ ہم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ تیری شہادت سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو آنے والی نسلیں اس قربانی کے ثمرات سے ضرور بہرور رہیں جی شاباش۔ اور اسی تشریح کے اندر ایک شعر بھی آپ نے لکھنا ہے۔ جی: اس کے بدلے تو نے پیاسوں کو پلائے تھے جام، تیری تربت بن گئی ہے بوسہ گاہ خاص و عام۔ جی، تربت یعنی کہ قبر۔ اب دیکھیں خاص و عام، ہر خاص عام کے لیے دیکھیں اب بھی اس میں ایک بڑا زبردست سی بات ہوئی کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے جو ہے وہ 28 مئی کو ایک دن منایا۔ کون سا دن تھا وہ؟ یوم تکبیر، کہ جب پاکستان جو ہے وہ ایک پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر جو ہے وہ ابھرا تھا۔ تو ہمارے یعنی کہ اس وقت کے لوگوں نے جو کام کیا وہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہے اس کے ثمرات سے بہراور ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہم ایک سینہ تان کے جو ہے ابھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نے بھی اس ننھی فاطمہ کی ایگزامپل، مثال دے کر یہاں کے مسلمانان نوجوان کو اس وقت جو 1857 کے بعد جو ہے جو حالات و واقعات تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے اقبال نے اس ننھی فاطمہ کی ایگزامپل جو ہے وہ دی۔
تو اس کی جو ہے وہ ایک پوری نظم کی ایک آڈیو اور ریکارڈنگ بھی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل پر ہی سینڈ کروں گا، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا اگلا شعر نمبر 8، اور یہ شعر جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پی رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ یہ لفظ ذرا تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں۔ جی تو مفہوم، جی بیٹا۔ مفہوم: اے فاطمہ تیری خاموش قبر اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک تازہ قوم پرورش پا رہی ہے۔ جی تشریح: علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر پاکستان کے خالق بھی تھے۔ تشریح طلب: اس شعر میں ایک فاطمہ نامی معصوم بچی کا ذکر کیا گیا ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا۔ مسلمان جذبہ آزادی کو بھول چکے تھے۔ اس دور میں مسلمان انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، وہ اپنے روشن ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ان میں جذبہ آزادی کو بیدار کیا جائے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی یہ نظم اسی پس منظر پر لکھی گئی۔ علامہ اقبال فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی، آزاد کرنے کے لیے تو نے اپنی جان دے دی، اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ بظاہر تیری قبر چپ چاپ ہے لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہمیں آزادی کا سبق دے رہی ہے۔ تمہاری ہستی مسلمان قوم کو نئے بلبلوں سے متعارف کروا رہی ہے۔ شعر: فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر، ہر ایک بیرو جواں ہوا جوش جواں۔ جی شاباش۔ تو علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کا مائک آن نہیں ہے، کیا ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے؟ چلیں جی، آج اگلا شعر جو ہے بیٹا میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اگلے کا مفہوم سمجھاتے ہیں آپ کو، اور پھر ہم نے جو ہے وہ شارٹ آنسر کویسچنز اور MCQs کی طرف چلیں گے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ اے فاطمہ آسمان پر بھی ستارے تیری شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی خوشی کو انسان دیکھنے سے قاصر ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق بھی تھے۔ تشریح طلب اس شعر میں ایک فاطمہ نامی معصوم بچی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بیٹا وہ پنچ لائن ہے جو ہر شعر کی آغاز میں تشریح کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ ازبر بھی ہو جائیں، اور آپ جب بھی اس کو تشریح کو کریں، چونکہ بورڈ کے پیپر میں تشریح کے لیے اس نظم میں سے اگر کوئی شعر آئے گا تو وہ ایک ہی آئے گا، تو آپ کی تشریح جو ہے وہ اس قدر بھرپور ہونی چاہیے کہ ایگزامینر اس کو پورے 2 نمبر جو ہے وہ دے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس دور میں مسلمان انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے، وہ اپنے روشن ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی، اس بات کی تھی کہ ان میں جذبہ آزادی کو بیدار کیا جائے۔ علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کا کام کا بیڑا اٹھایا۔
ان کی یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہاری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ میں ہمار کر رہی ہے۔ آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں۔ تمہاری وجہ سے قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کے جذبات بیدار ہوئے۔ لوگ تمہیں نمونہ بنا کر، ایک رول ماڈل بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جان آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جذبہ عمل سے بھرپور ہیں۔ مسلمانوں کی ملی غیرت جاگ اٹھی ہے۔ اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ ستارگاہ، فلک اور شمس و ماہ تمام چمک رہے ہیں تیرے خون کی جرت سے۔ اور پھر ہے شعر نمبر 10 کہ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی تو بھی، اور تیرے کوکب تقدیر کا پر تو بھی ہے۔ دوبارہ شعر سنیے گا۔ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی تو بھی، اور تیرے کوکب تقدیر کا پر تو بھی۔ مفہوم: اے فاطمہ تیری شہادت آباء و اجداد کی یاد تازہ کرتی، تو بھی انہی کا عکس نظر آتی۔ اور علامہ محمد اقبال، اور یہ وہی پنچ لائن ہے جس کے بارے میں جو ہے میں ابھی پہلے ذکر بھی کر رہا تھا، تو اس میں سیم وہی باتیں جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہیں جو کہ پہلے اشعار میں آ چکی ہیں۔ تو یہ پہلی 2-3 لائنیں جو ہے وہ وہی ہیں۔ ہم یہاں سے اب آگے پھر آغاز کرتے ہیں کہ یہ شعر پچھلے شعر کا ہی ایک تسلسل ہے جو ابھی ہم نے پڑھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی اور اب اس نے ایک انقلاب کی ابتدا کی۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف بکھیری ہے۔ وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے، وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و انجم اجالے کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو بیٹا یہ نظم جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو کہ آپ نے 3 دن میں جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے تمام اشعار کی تشریح جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کی ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ لکھنے کے لیے بھی دیتا تھا اسی نظم کا۔ چونکہ اب 10th کے اندر مرکزی خیال تو بیٹا لکھنے کو نہیں ملتا، آپ بورڈ میں نہیں لکھیں گے، لیکن میں نے یہاں پر اس لیے لکھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر جذبہ حب الوطنی سے سرشار فاطمہ اعلیٰ کردار کی لڑکی تھی۔ لیبیا کے مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے اٹلی کے خلاف جو جنگ لڑی، یہ لڑکی اس جنگ میں غازیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی پر مامور تھی۔ اپنا یہ فرض انجام دیتے ہوئے اس نے شہادت کا رتبہ پایا اور تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئی۔ تو یہ ایک طرح سے ہم نے مرکزی خیال بھی جو ہے وہ پڑھ لیا۔ تو بیٹا جی اب آپ نے جو ہے وہ جو اگلا کام کرنا ہے وہ ہے اسی نظم کے آپ کے اسی نوٹس کے اوپر اسٹار اردو نوٹس کے اوپر جو ہے سوال جواب بھی ہیں، تو آپ نے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آج میں جو کام دے رہا ہوں آپ کو وہ سمپل یہی تھا جو ہم نے ابھی پڑھا کہ اگلے 3 اشعار تھے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا وہ بیٹا جی آپ نے یہ یہ جو شعر نمبر 10 ہے اس کی آپ نے تشریح کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ شعر نمبر 10 کی تشریح کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ یاد تو ساری کرنی ہے
لکھنے کے لیے کام جو ہے وہ آپ کو الگ دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل آپ نے جو کام ہم کریں گے وہ اس نظم کا جو ہے وہ آخری لیکچر ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایم سی کیوز جو ہے وہ یاد کرنے ہیں. اور بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی نظم کے جو ہے وہ آج آپ ایم سی کیوز جو ہے وہ مجھ سے لے لیں ہوم ورک کے طور پر، تاکہ کل میں آپ کا جو ہے وہ آن لائن ٹیسٹ بھی لے سکوں. ٹھیک ہے جی. جی علی حسن، کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹا. میرے چینل کو لائک کریں.